أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ سامعین کرام، آج رواں عیسوی سال کا آخری جمعۃ المبارک ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلا جمعہ ہم نئے عیسوی سال 2017 میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سامعین کرام 2000 سال پہلے کنواری موسوی مریم کے بطن سے ایک ذکی غلام کو پیدا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے نشان رحمت اور کلمۃ اللہ بنایا تھا۔ اس کا نام اللہ تعالیٰ نے مسیح عیسیٰ ابن مریم رکھا تھا اور اس کے تولد کے حوالہ سے فرمایا تھا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا۔ یہ جو باتیں ہیں ابھی میں نے بیان کی، ان کا آپ سورۃ مریم اور سورۃ آل عمران میں تفصیل کے ساتھ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ ان کا سورۃ مریم اور سورۃ آل عمران میں تفصیل کے ساتھ ذکر ہے۔ امت محمدیہ میں واحد حضرت مرزا غلام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے امت میں محمدی مریم کا روحانی مقام و مرتبہ بخشا تھا، اور پھر آپ کی دعاؤں کے نتیجہ میں چلہ ہوشیارپور کے دوران آپ علیہ السلام کو بھی ایک نشان رحمت بطور ذکی غلام بخشا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی ذکی غلام کو اپنے الہامی کلام میں کلمۃ اللہ اور مسیحائی نفس قرار دیا ہے، اور آپ کے روحانی تولد کے حوالہ سے 20 فروری 1886 کی الہامی پیش گوئی کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے وہی الفاظ استعمال فرمائے ہیں جو کہ سورۃ مریم میں موسی ذکی غلام کے متعلق کے تولد کے متعلق فرمائے تھے وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا۔ محمدی مریم کے الہامی کلام میں اللہ تعالیٰ نے اس ذکی غلام کو یعنی محمدی ذکی غلام کو مسیح عیسیٰ ابن مریم بھی قرار دیا ہوا ہے، جیسا کہ حضور علیہ السلام یعنی محمدی مریم کے ایک الہامی شعر میں اللہ تعالیٰ اس طرح فرماتا ہے زی درگاہ خدا مردے بصد اعزاز می آید مبارک بادت اے مریم کہ عیسیٰ باز می آید۔ خدا کی درگاہ سے ایک مرد بڑے اعزاز کے ساتھ آتا ہے، اے مریم یعنی اے محمدی مریم مرزا غلام احمد، تجھے مبارک ہو کہ عیسیٰ دوبارہ آتا ہے۔ سامعین کرام، گزشتہ خطبہ جمعہ میں نے ذکی غلام کی چند نبیوں کے ساتھ مماثلت کی مثالیں دی تھیں۔ مثال کے طور پر ذکی غلام کی محمدی مریم کے ساتھ مماثلت کی میں نے مثال دی تھی لڑکوں کے حوالہ سے، اور اسی طرح موسی ذکی غلام کے ساتھ جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم تھا، اس کے ساتھ محمدی ذکی غلام کی بھی میں نے تفصیل بتائی تھی، مثالیں دی تھیں، بلکہ اپنے مضمون نمبر 11 کا ذکر کیا تھا جس میں بڑی تفصیل کے ساتھ
میں نے ان مماثلتوں کا ذکر کیا ہوا ہے۔ علاوہ اس کے سقراط کے ساتھ میں نے 2 مماثلتوں کا ذکر کیا تھا گزشتہ خطبہ جمعہ میں۔ ایک تو اس کے لڑکے اور لڑکوں کے ناموں کے حوالے سے محمدی ذکی غلام کے ساتھ بالکل اتم مماثلت ثابت ہوتی ہے۔ دوسرا یہ کہ اس کا جو فلسفہ تھا وہ نیکی کا، خیر کا فلسفہ تھا، ورچو از نالج۔ اسی طرح جو محمدی ذکی غلام ہے یا محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے، جس نے محمدی مریم مرزا غلام علیہ السلام کی جماعت میں ان کی دعاؤں کے نتیجے میں اس کی پیدائش ہوئی تھی، اس کا سقراط کے ساتھ جو مماثلت ہے وہ فلسفہ کے لحاظ سے، یعنی کہ نیکی اور خیر کا فلسفہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے بھی دیا گیا ہے۔ آج میں محمدی مریم مرزا غلام صاحب کے مئو ذکی غلام کی مزید گزشتہ نبیوں کے ساتھ چند پاکیزہ اور خوبصورت مماثلتوں کا میں ذکر کروں گا۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ 4 تو میں نے بتا دیا ہے کہ 4 مماثلتوں کا میں نے گزشتہ خطبہ میں ذکر کیا تھا، اور آج سامعین کرام ذکی غلام کی سقراط کے ساتھ 5ویں مماثلت کا میں ذکر کرتا ہوں۔ وہ یہ کہ سقراط بھی فلسفہ کو آسمان سے نیچے زمین پر لایا تھا۔ یہی معاملہ محمدی مریم کے مئو ذکی غلام میں مسیح الزماں کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ وہ اس طرح کہ ایک قدیم اطالوی رومن سیاستدان اور فلسفی مارکوس ٹویلیئر سسرو لکھتے ہیں۔ یہ حوالہ ہے سسرو فریگمنٹس والیوم 4 اور پیج 10۔ وہ لکھتا ہے سوکریٹس واز دا مین ٹو برنگ فلاسفی ڈاؤن فرام دا ہیونس اینڈ سیٹ ہر فرملی ان سٹیز آن ارتھ برنگنگ ہر ان ٹو دا ہومز آف دا پیپل اینڈ میکنگ دیم کنسیڈر دیئر لائفز اینڈ دیئر اسٹینڈرڈز آف بیہیویئر۔ مصنف لکھتا ہے کہ سقراط پہلا انسان تھا جو فلسفہ کو آسمانوں سے نیچے لایا، اسے زمین پر شہروں میں پختگی کے ساتھ قائم کیا، لوگوں کے گھروں میں لایا تاکہ وہ اپنی زندگیوں اور اپنے طرز عمل کا جائزہ لیں اس آسمانی فلسفے کی روشنی میں۔ تو سامعین کرام یاد رکھیں کہ فلسفہ سے مراد علم و معرفت ہے، حکمت، دانائی اور دانش مندی ہے۔ اور میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ دنیا فلسفہ میں یا فلسفہ کی تاریخ میں 2 فلسفی بھی فلسفہ کی تعریف پر متفق نہیں ہو سکے ہیں۔ اگر ایک فلسفی نے تعریف کی فلسفہ کی یہ تعریف کی فلسفی کی کہ اٹ از اے نالج آف دا ایبسولوٹ، اس کے پیچھے جو آیا اس نے کہہ دیا کہ نو اٹ از ناٹ اے ڈیفینیشن آف فلسفی، اس نے کہا کہ اٹ از اے نالج آف دی یونیورسل۔ اور اس کے بعد جو آیا اس نے کہہ دیا کہ نہیں، یہ یونیورسل کا بھی نالج نہیں ہے فلسفی، ایبسولوٹ کا بھی نالج نہیں ہے۔ تو اس کا جب نالج ہم حاصل نہیں کر سکتے، اس کا فائدہ کیا؟ اس قسم کی تاریخ فلسفہ جو ہے بھری پڑی ہے باتوں سے۔ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے اس عاجز کو فلسفی کی ڈیفینیشن دی ہے۔ یہ جو میرا دوسرا چیپٹر ہے ورچو ایز نالج، اس میں ایک ٹاپک ہے کنسیپٹ آف سائنسز، اس میں نے سائنس اور فلسفی کی ڈیفینیشن کی ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو اس کے متعلق مختصر بتاتا ہوں کہ فلسفی از ڈیفائنڈ ایز اے نالج آف دی نالج، اے وزڈم آف دی وزڈم۔ اور میں یقین رکھتا ہوں کہ دنیا کا کوئی فلسفی اور سائنٹسٹ اس عاجز کی اس فلسفی کی جو تعریف ہے اس کو چیلنج نہیں کر سکتا۔ تو آگے میں بتاتا ہوں کہ سقراط تو فلسفہ یعنی حکمت اور دانائی کو سامعین کرام آسمانوں سے زمین پر لایا تھا۔ بین ہی محمدی مریم مرزا غلام علیہ السلام کے ذکی غلام کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ یہی فرماتا ہے۔ کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مظہر الاول والآخر مظہر الحق والاولئک ان اللہ نزل من السماء، یعنی وہ ذکی غلام جو ہے اول اور آخر کا مظہر ہوگا۔ اول اور آخر اللہ کی صفات ہیں، اسی طرح وہ غلام جو ہے اعلیٰ اور حق کا مظہر ہوگا۔ یقیناً اللہ آسمان سے نازل ہوا، یہ اللہ کے الفاظ ہیں، اللہ کا الہامی کلام ہے جو محمدی مریم حضرت مرزا غلام صاحب پر نازل ہوا تھا۔ اللہ کا نازل ہونا سامعین کرام دراصل اس کی حکمت اور دانائی کا نازل ہونا ہے۔ اسی واقعہ یا خبر کا ذکر جناب خلیفہ رابع صاحب اپنے منظوم کلام
جو جماعت احمدیہ انگلستان کے جلسہ سالانہ 1987 میں پڑھا گیا تھا. اس میں ان کا ایک شعر ہے. وہ اس شعر میں کہتے ہیں: ان کی چاہت میرا مدعا بن گیا، میرا پیار ان کی خاطر دعا بن گیا، با خدا ان کا ساتھی خدا بن گیا، وہ بنائے گئے آسمان کے لیے. میں بعض کا سوچتا ہوں سامعین کرام، یہ احمدی حضرات کے بارے میں اتنی کھلی کھلی خبریں آپ کا خلیفہ رابع صاحب آپ کو دیکھ گیا ہے اس بندے کے متعلق، ذکی غلام کے متعلق، اس کے باوجود آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کہہ گئے تھے. یہ جو فرماتے ہیں شعر میں با خدا ان کا ساتھی خدا بن گیا، کیا یہ چھوٹی سی بات کر کے گئے ہیں؟ وہ تمہارے لیے تمہیں خبر دے گئے ہیں. با خدا ان کا ساتھی خدا بن گیا، وہ بنائے گئے آسمان کے لیے. اب خلیفہ رابع صاحب نے اپنے اس شعر میں کان اللہ نزل من السماء کے متعلق تو یہ وہی تو خبر دی ہے انہوں نے جو الہامی پیشگوئی مسلم موعود میں یہ خبر ہے اس کے متعلق. مثل الاول والآخر مثل الحق والأولاء کان اللہ نزل من السماء. اس کی تفسیر وہ کر رہے ہیں اپنے اس شعر میں، با خدا ان کا ساتھی خدا بن گیا، وہ بنائے گئے آسمان کے لیے. اس شعر میں جناب خلیفہ رابع صاحب نے افراد جماعت سے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ خدا کی قسم تمہارا ساتھی خدا بن گیا ہے اور تم آسمان کے لیے بنائے گئے ہو. اب خدا بننے سے تو یہی مراد ہے کہ عرفان الہی میں ڈوب کر خدا نما بن جانا، خدا نما ہو جانا. کیا اس شعر میں پھر غلام مسیح الزماں کے نزول کی خبر نہیں دی گئی ہے؟ غلام مسیح الزماں یقیناً خدا نما ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے خدا نما ہونا اس کی ایک علامت بیان فرمائی ہوئی ہے. اس کے نزول کے ساتھ گویا خدا آسمان سے اترے گا، یعنی اس کے ساتھ خدا کی حکمت اور دانائی زمین پر اترے گی. جیسا کہ اللہ تعالیٰ الہامی پیشگوئی مسلم موعود میں بتاتا ہے، یعنی کہ مثل الاول والآخر مثل الحق والأولاء کان اللہ نزل من السماء. یعنی وہ جو ذکی غلام ہے اللہ تعالیٰ کے علم میں رنگین ہو کر نازل ہوگا. اللہ تعالیٰ کے علم، حکمت اور دانائی کا اور رنگ اپنے پر چڑھا لے گا، اس پر چڑھ جائے گا، اور اس رنگ کے ساتھ، علمی رنگ کے ساتھ، دانائی اور حکمت کے رنگ کے ساتھ وہ زمین پر نازل ہوگا. تبھی اللہ فرماتا ہے کان اللہ نزل من السماء. جیسے کہ اللہ تعالیٰ سورۃ بقرہ 139 آیت میں فرماتا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن اللہ عابدون. اللہ فرماتا ہے اللہ کا رنگ اختیار کرو، اور رنگ میں اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں. تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ جو مسلم موعود ہے، وہ جو موعود ذکی غلام مسیح الزماں ہے، اللہ تعالیٰ کا علم، کامل علم و عرفت پا کر اللہ کے رنگ میں رنگین ہو جائے گا. تبھی اللہ اس کے متعلق فرماتا ہے کہ اس کا نازل ہونا کان اللہ نزل من السماء، اس کا نازل ہونا دراصل اللہ کا نازل ہونا ہے زمین پر. تو اس کے بعد میں آپ لوگوں کو چھٹی جو ذکی غلام کی مماثلت ہے میں بتانا چاہتا ہوں. وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے. وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اول کو ایک حلیم غلام بخشا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ صافات کی آیات نمبر 100 سے 103 میں فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُونِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ. ان آیات میں اللہ فرماتا ہے اور اس نے کہا، یعنی ابراہیم نے کہا، یقیناً اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا. اے میرے رب مجھے صالحین میں سے وارث عطا کر. پس ہم نے اسے ایک حلیم غلام کی بشارت دی، حلیم لڑکے کی بشارت دی. پس جب وہ اس کے ساتھ دوڑنے پھرنے کی عمر کو پہنچا، اس نے کہا
اے میرے پیارے بیٹے، یقیناً میں سوتے میں دیکھا کرتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، پس غور کر تیری کیا رائے ہے؟ اس نے کہا، یعنی بیٹے نے کہا، حلیم غلام نے کہا، اے میرے باپ، وہی کر جو تجھے حکم دیا جاتا ہے، یقیناً اگر اللہ چاہے گا تو مجھے تو صبر کرنے والوں میں سے پائے گا۔ سامعین کرام، یہ حلیم غلام جو ہے یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ پہلے آپ علیہ السلام کو مکہ کی بے آب و گیا وادی میں چھوڑا گیا تھا، چھوٹے بچے تھے۔ آپ کی ہی پیاس میں جب ایڑیاں آپ نے رگڑیں تو آب زمزم کا وہ چشمہ پھوٹا تھا مکہ میں۔ جب آپ تھوڑا سا بڑے ہو گئے، یعنی باپ کے ساتھ تیز چلنے کے قابل ہو گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی دوسری جو یہ بڑی آزمائش تھی یہ لی کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو حکم دیا کہ اپنے بچے کو میری راستے میں قربان کر دو، ذبح کر دو۔ تو جب حضرت ابراہیم صاحب نے اپنے انتہائی بردبار حلیم غلام سے پوچھا، اسماعیل علیہ السلام سے، تو انہوں نے کہا کہ ابا جی، جو اللہ آپ کو حکم دیتا وہی کرو، آپ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے بیٹے کو صابر پائیں گے۔ تو یہ تو حضرت ابراہیم صاحب کے جو اول ابراہیم صاحب تھا ان کے حلیم غلام کا واقعہ ہے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم حضرت مرزا غلام صاحب کے الہامی کلام میں بھی آپ علیہ السلام کو بارہا، سب سے پہلے تو میں آپ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو بارہا ابراہیم کہہ کر پکارا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ دسمبر 1907 میں فرماتا ہے، میں صرف ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، آپ کا الہامی کلام جو ہے وہ بھرا پڑا ہے اس قسم کی مثالوں سے، اس قسم کے الہاموں سے۔ اللہ تعالیٰ دسمبر 1907 میں فرماتا ہے، اجیب دعوتکما ان اللہ علی کل شیء قدیر، انی معک یا ابراہیم انی انا ربک الاعلی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم دونوں کی دعا قبول کی گئی، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر بات پر قادر ہے، میں تیرے ساتھ ہوں اے ابراہیم، میں تیرا رب اعلیٰ ہوں۔ سامعین کرام، یہ جو اس میں مضمون آیا ہے ان الہامات میں بتا دیتا ہوں کہ جب میں نوجوان تھا، نوجوانی کے عالم میں اللہ تعالیٰ نے پہلے مجھے ایک الہامی دعا دی، میرے دل میں القاء کی ڈالی۔ تو پھر کچھ ہفتوں کے بعد، کچھ چند مہینوں کے بعد میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ ابراہیم ثانی حضرت مرزا غلام صاحب خواب میں میرے آگے کھڑے ہیں اور یہ عاجز ان کے آگے کھڑا ہے۔ تو آپ علیہ السلام مجھے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، غفار نماز پڑھا کرو اور میرے ساتھ دعا میں شامل ہو جاؤ۔ تو حضور صاحب اپنے ہاتھ جو ہیں ابراہیم ثانی جو ہے اٹھا لیتا ہے دعا کے لیے، تو میں بھی آپ کے ساتھ آپ کی دعا میں شامل ہو کر اپنے ہاتھ اٹھا لیتا ہوں دعا کے لیے نا۔ تو وہاں پہ ابراہیم ثانی علیہ السلام بھی دعا کرتے ہیں، یہ عاجز بھی کرتا ہے۔ یہ عاجز تو وہی دعا پڑھتا ہے جو مجھے چند ماہ پہلے ملی تھی، جس کا پہلے منظوم کلام ہے وہ میری پکار، اے میری اللہ اب تو میری پکار سن لے، بخشش کا میں ہوں طالب میری غفار سن لے۔ تو بعد میں اللہ تعالیٰ نے مجھے 6 سال کے بعد اس خواب کی تعبیر سے آگاہ فرمایا تھا کہ اس وقت ابراہیم ثانی نے جو ہاتھ اٹھا کر دعا کی تھی، آپ علیہ السلام کی یہ وہی دعا تھی جو آپ نے چلہ ہوشیارپور میں اللہ تعالیٰ کے حضور گر گڑا کے دعائیں کی تھیں، اور جن کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو بتایا تھا کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا۔ پوری وہ الہامی پیشگوئی ہے۔ تو یہ وہ دعا تھی اس خواب میں، اللہ نے مجھے بتایا بعد میں کہ یہ انہوں نے وہ اٹھا کے ہاتھ دعا مانگی تھی، اور جو دیا گیا تھا ذکی غلام نے وہ تو تھا، اور میں نے اس کے آگے کھڑا کر کے تیرے سے بھی ایک دعا کروائی۔ تو یہ جو ہے آیات پڑھی ہیں میں، اجیبت دعوتکما ان اللہ علی کل شیء قدیر، تم دونوں کی دعا قبول کی گئی، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر بات پر قادر ہے۔ یہ دسمبر 1907 کا الہام تھا، لیکن یہ معاملہ میرے ساتھ 1977 کے آخری یا 1978 کے شروع میں ہوا تھا یہ واقعہ، اتنے ٹائم کے بعد۔ علاوہ اس کے جیسے میں نے کہا ہے نا کہ حضرت مرزا صاحب کو اللہ تعالیٰ نے بارہا کافی جگہ پر اپنے الہامی کلام میں ابراہیم کہہ کر پکارا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے ایک شعر میں بھی اس کا ذکر فرمایا ہے، جیسا کہ آپ فرماتے ہیں، میں کبھی آدم کبھی موسیٰ کبھی یعقوب ہوں، نیز ابراہیم ہوں نسلیں ہیں میری بے شمار۔ تو آپ تھے، ابراہیم ثانی علیہ السلام تھے۔ تو اس ابراہیم ثانی جو تھا، اس ابراہیم ثانی یعنی حضرت مرزا غلام صاحب کے الہامی کلام میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک حلیم غلام کی بار بار بشارت دی،
اور یہ حلیم غلام وہی تھا جو ذکی غلام تھا، اس کی ایک صفت حلیم تھی. جیسا کہ یہ جو الہامات ہیں اب میں پڑھوں گا، ان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سب سے پہلے تو 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگی میں اللہ تعالیٰ اس ذکی غلام کے متعلق فرماتا ہے وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم. یہ اس کی صفت ہے ایک حلیم. ایسے ہی 1896 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا نبشرک بغلام حلیم مظہر الحق والاولئک ان اللہ نزل من السماء. ہم تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتے ہیں جو حق اور بلندی کا مظہر ہوگا، گویا خدا آسمان سے اترا. تذکرہ صفحہ 238. اسی طرح سامعین کرام 16 ستمبر 1907 کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اس دن آپ کا چوتھا جو لڑکا تھا صاحبزادہ مبارک فوت ہوا تھا. صاحبزادہ مبارک کے وفات کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ کو انا نبشرک بغلام حلیم، ہم تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتے ہیں. تذکرہ صفحہ 619. اسی طرح سامعین کرام اکتوبر 1907 کو اللہ تعالیٰ نے اس حلیم غلام کو مسیح مبارک احمد قرار دے دیا. قطعی طور پر ایک فیصلہ کر دیا کہ یہ جو حلیم غلام ہے، یہ جو ذکی غلام ہے، یہ مبارک احمد کے بعد پیدا ہوگا، اس کا مسیح ہوگا. تو اب تو ایک شک والی بات ہی نہیں رہتی جماعت احمدیہ میں کہ مبارک احمد سے پہلا کو پیدا ہونے والا حضرت مرزا صاحب وسلم کا کوئی جسمانی لڑکا مجھ سے موعود ہو جائے، یا ذکی غلام ہو جائے، یا حلیم غلام ہو جائے، یا ہم اس کو مسیح مبارک احمد کہہ سکیں. یہ تو اللہ نے طے کر دیا. اس کے باوجود میں نہیں سمجھتا کہ آپ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، کدھر آپ پہنچ گئے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا نبشرک بغلام حلیم ینزل المنزل المبارک ساقیہ آمدن عید مبارک عبادت. ہم تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتے ہیں جو مبارک احمد کی شبیہ ہوگا. شبیہ تو مبارک احمد کے بعد آئے گی، وہ مبارک احمد کا مسیل ہوگا. اے ساقی عید کا آنا تجھے مبارک ہو. اللہ تعالیٰ نے اس کو مسیل مبارک احمد کو، اس حلیم غلام کو میرا صاحب کے لیے عید قرار دیا ہے، اس کی جماعت کے لیے ایک عید قرار دے دیا ہے. یہ خوشی کا دن ہوگا. بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج اس مسیل مبارک احمد کے ساتھ حضرت مرزا صاحب وسلم کی جماعت کیا سلوک کرتی پھر رہی ہے. اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ذکی غلام کی 7ویں مماثلت جو ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ دی ہے. اور آپ جانتے ہیں سب کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اول کو ایک علیم غلام کی بشارت دی. کافی جگہ پر اس کا ذکر ملتا ہے. میں یہاں پر ایک حوالہ پڑھتا ہوں سورۃ الحجر کا. سورۃ الحجر کی جو آیات ہیں 52، 53 اور 54 میں اللہ فرماتا ہے وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامٌ قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَاجِلُونَ قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ. ان آیات میں اللہ فرماتا ہے اور انہیں ابراہیم کے مہمانوں کے متعلق آگاہ کرتے. ان مہمانوں سے مراد وہ برگزیدہ فرشتے تھے. جب وہ اس کے پاس آئے تو انہوں نے کہا سلام، یعنی ان فرشتوں نے کہا سلام. اس نے کہا یعنی ابراہیم نے انہیں کہا کہ ہم تو تم سے خائف ہیں، مجھے تو تم سے خوف آ رہا ہے. تو انہوں نے کہا یعنی فرشتوں نے کہا خوف نہ کر، ہم یقیناً تجھے ایک صاحب علم، ایک علیم غلام کی بشارت دیتے ہیں. ایک علیم یعنی صاحب علم لڑکے کی بشارت دیتے ہیں، علیم غلام کی بشارت دیتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ابراہیم ثانی حضرت مرزا غلام اسلم کو بھی ذکی غلام کے متعلق اس کے علم کے حوالے سے بشارت دیتے ہوئے فرمایا تھا. کیا فرمایا تھا سنیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا. یہ ساری اس کی علمی نشانیاں ہیں، صفات ہیں اس ذکی غلام کی. اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا. اس کے معنی سمجھ میں نہیں آئے. دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ، فرزند دل بند گرامی ارجمند، مظہر الاول والآخر مظہر الحق والاولائے کان اللہ نزل من السماء. دیکھیں یہ جو نشانیاں ہیں ساری علم کے متعلق ہیں. یہ جو ذکی غلام کو اللہ تعالیٰ دے گا، یہ علمی نشان دے گا، علمی خوبیاں دے گا اس کو. اور اس طرح دراصل ذکی غلام جو ہے ایک رنگ میں علیم غلام بھی ہوتا ہے. جیسے حلیم تھا، ان نشانیوں سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک دوسرے رنگ میں وہ علیم غلام بھی ہے. اللہ نے علیم غلام کے ساتھ بشارت نہیں دی، اس کی علم کے متعلق جو نشانیاں وہ بیان فرما دی.
ذکی غلام کی سامعین کرام 8ویں مماثلت جو ہے وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو یحییٰ علیہ السلام کی اس طرح بشارت بخشی تھی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ سورۃ مریم کی آیت 8 میں فرماتا ہے، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ۔ اے زکریا، یقیناً ہم تجھے ایک عظیم بیٹے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، ہم نے اس کا پہلے کوئی ہم نام نہیں بنایا تھا۔ سامعین کرام، اسی طرح اللہ تعالیٰ محمدی مریم حضرت مرزا غلام صاحب کو بھی یحییٰ کی بشارت دیتے ہوئے فرماتا ہے، 6-7 نومبر 1907 کو فرماتا ہے، انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، میں تجھے ایک غلام کی بشارت دیتا ہوں جس کا نام یحییٰ ہے۔ تو یہ یحییٰ جو ہے غلام، یہ کوئی الگ غلام نہیں ہے، کوئی یہ ذکی غلام کو ہی اللہ تعالیٰ یحییٰ قرار دے رہا ہے۔ اس کی تفصیل میری کتاب غلام مسیح الزماں میں جو دوسرا چیپٹر ہے غلام مسیح الزماں، اس میں زیادہ میں نے بیان کی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سامعین کرام ذکی غلام کو ہی یحییٰ قرار دیا ہوا ہے، یعنی ذکی غلام ہی یحییٰ کی صفات کا قائم مقام ہوگا۔ ذکی غلام کی 9ویں مماثلت جو ہے یوسف علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک پڑپوتا، حضرت اسحاق علیہ السلام کو ایک پوتا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو ایک نبی بیٹا بنام یوسف بخشا گیا تھا۔ قرآن کریم میں سورت یوسف اسی نبی کے نام پر نازل ہوئی ہے، پوری سورت اسی نبی کے متعلق ہے، اور اس سورت کا نام ہی اللہ تعالیٰ نے یوسف مطلق رکھا ہوا ہے۔ اس صورت میں تفصیل پوری موجود ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بچپن میں اس کے ساتھ کیا کیا۔ یعنی آپ لوگ یہ جان لیں کہ نبیوں کی اولاد بھی جو ہوتی ہے وہ گمراہ ہو سکتی ہے، ان کے ساتھ بھی نفس ہوتا ہے۔ تو یہ نبیوں کی اولاد نے، یعقوب کے بیٹوں نے اپنے بھائی یوسف جو تھا نبی تھا، اس کے ساتھ کیا کیا؟ کنویں میں گرا دیا۔ ایک طرف سے ہلاک کر کے چلے گئے تھے، وہ باپ کے ساتھ جھوٹ بولتے پھر رہے تھے کہ جی اس کو بھیڑیا کھا گیا، اور اگر ہم سچے بھی ہوں تم نہیں ماننے گا۔ کتنی مکاریاں اور چلاکیاں کی انہوں نے اپنے نبی باپ سے، اپنے نبی بھائی کے متعلق۔ یہ سارے کیا وہ نبی کے بیٹے نہیں تھے؟ اگر پہلے یعقوب کی جو بیٹے تھے وہ گمراہ ہو سکتے تھے، تو آخری زمانے کے یعقوب جو تھا حضرت مرزا غلام صاحب، اس کے جسمانی بیٹے کیوں نہیں گمراہ ہو سکتے؟ اپنے بھائی جو روحانی ان کا بھائی ہے یوسف، اس کے متعلق کیوں نہیں وہ گمراہ ہو سکتے؟ کیوں نہیں اس یوسف کو جو ان کا روحانی بھائی ہے اس کے ساتھ وہ ظلم کر سکتے، جیسا کہ جو یعقوب اول تھا اس کے بیٹوں نے اپنے یوسف بھائی کے ساتھ ظلم کیا تھا، کنویں میں پھینکا تھا۔ وہی واقعہ ہے یعقوب ثانی کے بیٹوں نے بھی، جسمانی بیٹوں نے بھی اپنے روحانی بھائی یوسف کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میں زیادہ تفصیل نہیں بتاتا کیونکہ باقی پھر اور بہت سی باتوں کو میں نے ذکر کرنا ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسی سورۃ یوسف میں آیت نمبر 95 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونِ۔ پس جب قافلہ روانہ ہوا تو ان کے باپ نے یعنی یعقوب نے کہا، یقیناً مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، خواہ تم مجھے دیوانہ ٹھہراتے رہو۔ تو یہ سورۃ یوسف میں تذکرہ ملتا ہے۔ اسی طرح سامعین کرام، آخری زمانے کے یعقوب حضرت مرزا غلام صاحب کو بھی ایک یوسف کی بشارت دی گئی تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ اپنے الہام میں فرماتا ہے۔ یہ 1906 کا الہام ہے، تذکرہ صفحہ 560 پر ہے، انی لآجد ریح یوسف لولا ان تفندون الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل۔ اس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ اور مجھے گم گشتہ یوسف کی خوشبو آئی ہے، اگر تم یہ نہ کہو کہ یہ شخص بہک رہا ہے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کے مکر کو الٹا کر انہی پر نہیں دے مارا؟ سامعین کرام، آسم کی پیدائش سے پہلے ابراہ جو تھا اس نے خانہ کعبہ پر اپنے لشکر کے ساتھ چڑھائی کر دی بھی، اس کو میں نے گرا دینا ہے۔ ہاتھی لے کے آیا تھا، کافی ہاتھی کی ٹیم تھی، اور ان کا لیڈر جو تھا ہاتھیوں کا جو لایا تھا اس کا نام محمود تھا۔
یعنی جس لشکر کو وہ لے کے آیا تھا خانہ کعبہ گرانے کے لیے، ابرہا، تو وہ جو ہاتھی تھے جتنے بھی تھے ان کا سردار ہاتھی جو تھا اس کا نام محمود تھا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ابابیل بڑا چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے، اس کے ذریعے اس کے ہاتھیوں کی ٹیم کو اور اس کے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا. سورج جو فیل ہے اسی واقعے کے متعلق ہے. تو یہاں پر بھی جب یوسف کا ذکر ہوتا ہے تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ وہی ان آیات کا الہام کرتا ہے محمدی مریم پر. علم تارا کیفا فعل ربک باصحاب الفیل علم یجعل کیدہم فی تضلیل. کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کے مکر کو الٹا کر انہی پر نہیں دے مارا؟ اس وقت جو یعقوب ثانی کی جماعت میں اس کی اولاد نے، خاص کر جس کا نام محمود تھا، اس نے وہی کام کیا ہے جو ابرہا اپنا لشکر لے کر خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آیا تھا. اس محمود نے بھی وہی کام کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم و شان پیش گوئی جو یعقوب ثانی کو دی گئی تھی یوسف کے متعلق، ذکی غلام کے متعلق، اس الہامی پیش گوئی پر اس نے قبضہ کر کے دراصل اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ من ذالک اپنے زوم میں شکست دینے کی کوشش کی. یہ ویسا ہی واقعہ تھا جیسا کہ خانہ کعبہ کو گرانے والا واقعہ تھا. یہ جماعت احمدیہ میں ہو چکا ہے اور مرزا بشیر الدین محمود نے اس پیشگوئی پر قبضہ کیا جھوٹا دعویٰ کر کے اور پوری جماعت کو گمراہ کر دیا اور اپنے پیچھے لگایا. اور اس کا اپنا مقصد اور مدعا جو ہے کوئی دین اسلام کی خدمت نہیں، نہ اللہ کا جلال ظاہر کرنا دنیا میں ہے، بلکہ اپنے دنیائی مقاصد جو ہیں شان و شوکت، عظمت، وہ حاصل کرنا تھا. تو اسی یوسف کے متعلق سامعین کرام آخری زمانے کے یعقوب جو ہیں حضرت مرزا غلام حسن اپنے منظوم کلام میں ان کا ایسا ذکر فرماتے ہیں. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں باغ میں ملت کے ہے کوئی گلے رینا کھلا، آئی ہے باد صبا گلزار سے مستانہ وار، آ رہی ہے اب تو خوشبو میرے یوسف کی مجھے، گو کہو دیوانہ میں کرتا ہوں اس کا انتظار. یقیناً یعقوب ثانی کا جو مولود یوسف ہے وہ بھی جماعت احمدیہ میں گم کر دیا گیا. اس کی پیشگوئی پر قبضہ کر کے اس کو لوگوں کی نظر سے اوجھل کر دیا گیا. ایسے ہی کر دیا گیا جیسے کہ یعقوب اول کے بیٹوں نے اس کے بیٹے نبی بیٹا جو تھا اس کو کنویں میں گرا کر ایک طرح سے ہلاک کر دیا اپنے زوم میں. تو اللہ تعالیٰ پھر اس یوسف کو نہ صرف اس کنویں سے بچاتا ہے بلکہ مصر میں اس کو ایک اقتدار بھی بخش دیتا ہے. مصر کا ایک رنگ میں اس کو حکمران یا بادشاہ یا گورنر ہم کہہ سکتے ہیں بنا دیتا ہے. تو پھر یہ ان پر قحط پڑتا ہے اس کے بھائیوں پر، تو یہ جاتے ہیں پھر غلہ کے لیے اس کے ہاں. تو ایسے ہی جماعت احمدیہ میں یعقوب ثانی کی جو جماعت میں ہے اس کا مولود یوسف جو ہے اس کے ساتھ بھی وہی کام ہوا. یعقوب ثانی کے جسمانی اولاد نے وہی کام کیا، اپنے مولود یوسف بھائی جو روحانی ہے اس کو کنویں میں پھینکا، گمنامی کے اندھے کنویں میں پھینک دیا اس کی پیشگوئی پر قبضہ کر کے. لوگوں کو کیا پتہ ہے، آپ خود یوسف بن کے بیٹھ گئے. اور پھر یہ کہتا ہے کہ پہلے یوسف کو تو اس کے بھائیوں نے گھر سے نکالا تھا، تو میں یعنی یوسف ہوتے ہوئے اپنے بھائیوں کو اپنے گھر سے نکال رہا ہوں. یہ دیکھو عجیب مثال دی ہے اس نے اپنے یوسف ہونے کی، یعنی الٹ مثال دی ہے. پہلا یوسف گھر سے نکالا گیا یا کنویں میں پھینکا گیا اپنے بھائیوں کے ذریعے. تو یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے بھائیوں کو اپنے گھر سے نکالا ہے، تو تم یوسف کیسے ہو سکتے ہو؟ ہاں، تمہارا یہ جو رول ہے سارا یوسف کے ظالم بھائیوں کا ہو سکتا ہے جنہوں نے اپنے بھائی یوسف کو اندھے کنویں میں پھینک کر اپنے باپ کی نظر سے اوجھل کیا تھا. تو یہ تو تھی نئی مواصلت تھی یوسف کے ساتھ ذکی غلام کی. سامعین کرام، اب میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ذکی غلام کو فخر رسول بھی قرار دیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم کے ذکی غلام کو فخر الرسول کا الہام کرتے ہوئے فرمایا ہے. یہ جو حوالہ ہے مجموعہ اشتہارات جلد 1 صفحہ 192 حاشیہ اور تذکرہ صفحہ 132 پر ہے. الفاظ ہیں جو میں پڑھوں گا. حضور صاحب فرماتے ہیں ایک خواب میں اس مسلم موعود کی نسبت زبان پر یہ شعر جاری ہوا تھا. مسلم موعود مینس کہ وہ ذکی غلام جو ہے آپ صاحب کا روحانی فرزند. اے فخر الرسول قرب تو معلومم شد زید، اے فخر الرسول قرب تو معلومم شد دیر آمدائے زی راہ دور آمدہ. اے رسولوں کے فخر تیرا مقام قرب مجھے معلوم ہو گیا ہے،
تو دیر کے بعد آیا ہے اور دیر کے راستہ سے آیا ہے۔ جناب خلیفہ رابع صاحب انگلستان کے جلسہ سالانہ 1987 میں جو کلام ان کا پڑھا گیا تھا، اس میں وہ ایک شعر میں فرماتے ہیں، دیر کے بعد اے دور کی راہ سے آنے والو، تمہارے قدم کیوں نہ لیں، میری ترسی نگاہیں کہ تھیں منتظر ایک زمانے سے اس کارواں کے لیے۔ تو یہ جو ہے شعر جو ہے، مثال کے طور پر اللہ فرماتا ہے، اے فخر الرسول قرب تو معلوم شد، دیر آمدہ زی راہ دور آمدہ۔ دراصل اسی کی تفسیر جناب خلیفہ رابع صاحب لا علمی میں اپنے شعر میں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کروا رہا تو کر رہے تھے نا، وہ دیدہ نسل انہوں نے کام کیا ہی نہیں ہے، یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کے منہ سے کروایا ہے۔ تو دوبارہ ان کا شعر پڑھتا ہوں، وہ کہتے ہیں، دیر کے بعد اے دور کی راہ سے آنے والو، تمہارے قدم کیوں نہ لیں، میری ترسی نگاہیں کہ تھیں منتظر ایک زمانے سے اس کارواں کے لیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ذکی غلام کو سامعین کرام قمر الانبیاء بھی قرار دیا ہے اپنے الہامی کلام میں، جو اللہ تعالیٰ نے اپنا الہامی کلام محمد مریم پر نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ محمد مریم کے الہامی کلام میں ذکی غلام کو قمر الانبیاء کے الہام اس طرح کرتا ہے۔ میں صرف ایک مثال دوں آپ لوگوں کو، کافی مثالیں ہیں۔ یہ تذکرہ کا صفحہ 237 ہے۔ تو الہام میں اللہ تعالیٰ اس طرح فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یاتی قمر الانبیاء و امرو کا یتاتا حاضہ یوم اسیب توجہ تو لفصل خطاب انا ردوہا الیکا ان استجارت کا فآجرہا ولا تخف سنعیدہا سیرتہا الاولی انا فتحنا لکا فتحا مبینا۔ نبیوں کا چاند آئے گا اور تیرا سارا کام حاصل ہو جائے گا۔ یہ سخت دن ہے، آج میں فیصلہ کرنے کے لیے متوجہ ہوا، ہم اس کو تیری طرف واپس لائیں گے، اگر تیری طرف پناہ ڈھونڈے تو پناہ دے دے، اور مت خوف کر، ہم اس کی پہلی خصلت پھر اس میں ڈال دیں گے، ہم نے تجھ کو کھلی کھلی فتح دی۔ جناب سامعین کرام، میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بشیر الدین محمود جو تھے، انہوں نے خود جھوٹا دعویٰ مسلم موعود کا کر لیا، یعنی ذکی غلام ہونے کا کر لیا۔ اور یہ جو قمر الانبیاء کی جو پیشگوئی ہے، یہ بھی دراصل ذکی غلام کو اللہ تعالیٰ نے قمر الانبیاء نبیوں کا چاند قرار دیا ہے۔ یہ اپنے بھائی جو چھوٹا تھا مرزا بشیر احمد پر لگا دی، اور نافلہ موعود جو ہے وہ بھی ذکی غلام ہے، تو اس کی پیشگوئی اپنے بیٹے ناصر احمد پر لگا دی نافلہ موعود۔ تو انہوں نے یہ سارا کام جمع تفریق نہ الہاموں کی ساری اپنے گھر میں کر لی۔ تو یہ ایک شاطر لوگ ہوتے ہیں، مطلب کہ دنیا دار لوگوں کو یہی کام ہوتے ہیں۔ انہوں نے تھوڑا سا بھی غور نہ کیا کہ کم از کم میں دیکھوں ان الہاموں کو، غور کروں کہ یہ تو آئندہ زمانے میں کسی بندے کی خبر دے رہے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ قمر الانبیاء، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تیرا کام حاصل ہو جائے گا۔ تو کون سا کام حاصل ہوا بشیر الدین مرزا بشیر احمد کے ساتھ؟ وہ آئے، ٹھیک ہے، انہوں نے دن کی خدمت بھی کی، وہ چلے گئے۔ انہوں نے کبھی زندگی میں دعویٰ نہیں کیا تھا کہ اللہ نے مجھے بتایا کہ میں قمر الانبیاء ہوں۔ یہ ساری باتیں جو ہیں مرزا بشیر الدین محمود نے ان کے ساتھ لگائی۔ اور پھر عجیب بات ہے کہ وہ آئے، مرزا بشیر احمد آئے اور چلے گئے قمر الانبیاء صاحب، اور بشیر الدین محمود احمد مسلم موعود بھی آئے اور چلے گئے، اور نافلہ موعود جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا تھا وہ بھی آئے اور چلے گئے۔ لیکن حال یہ ہے کہ جماعت احمدیہ تو غیر مسلم ہو کر دائرہ اسلام سے باہر بیٹھی ہوئی ہے۔ اللہ نے اس قمر الانبیاء کو کھلی کھلی فتح قرار دیا ہے، جیسے اللہ فرماتا ہے، انا فتحنا لکا فتحا مبینا، ہم نے تجھ کو کھلی کھلی فتح دی۔ تو کہاں فتح ہے؟ اس وقت سارے لوگ جا چکے ہیں، بلکہ چوتھا خلیفہ صاحب بھی جا چکا ہے۔ تو جماعت احمدیہ غیر مسلم ہو کر دائرہ اسلام سے باہر بیٹھی ہوگی، کہاں کھلی کھلی کام ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ سارا کھلی کھلی فتح اللہ تعالیٰ نے جماعت کو برنگ قمر الانبیاء بخش دی ہے؟ نہیں، ہم کہہ سکتے، ہے ہی نہیں، وہ آئے ہی نہیں ابھی تک۔ تو یہ سارے جھوٹے دعوی تھے جو ان لوگوں نے جھوٹے طور پر کر لیے تھے۔ علاوہ اس کے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک دوسری جگہ پر روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 109 اور تذکرہ صفحہ 561 پر بھی اللہ تعالیٰ ایک الہام میں فرماتا ہے
یہ 1906 کا الہامہ، یاتی کمر الانبیاء ومرو کا یتاتا ومتاز اليوم ایھا المجرمون، نبیوں کا چاند آئے گا اور تیرا کام پورا ہو جائے گا، اور آج اے مجرموں تم الگ ہو جاؤ۔ سامعین کرام، قمر الانبیاء کے آنے کے ساتھ تو مجرموں کی راہ ظاہر ہوگی، مجرم ظاہر ہوں گے جماعت میں۔ تو بشیر احمد آئے، وہ آئے چلے گئے، وہ کون سے مجرم اس کی زندگی میں ظاہر ہوئے تھے؟ کوئی پتہ ہی نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ان کے متعلق یہ الہام پورا ہو۔ تو آج دیکھیں، یہ عاجز دعویٰ کرتا ہے، اس دعوے کے ساتھ دنیا میں کھڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عاجز کو فخر الرسول اور قمر الانبیاء بنایا ہے۔ یہ ذکی غلام کی ہی صفات ہیں۔ میں اپنے دعوے کے ساتھ کھڑا ہوں، آج تم دیکھو کہ یہ مجرم کیسے ظاہر ہو گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے الگ کر دیے ہیں، بتا دیے کہ کون مجرم تھے۔ مجرم یہ لوگ تھے جنہوں نے جھوٹے دعوے مجھ سے موت کر کے پیشگوئی پر قبضے کیے، اور قمر الانبیاء اور نافلہ معود کی جو یہ الہامی پیشگوئیاں ہیں، یہ اپنے ایک بھائی پر لگا دی، ایک بیٹے پر لگا دی۔ یہ لوگ جو کام کرنے والے ہیں، حضرت مرزا صاحب کی جماعت کو ایک دنیاوی کاروبار میں بدلنے والے یہ لوگ تھے۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نبیوں کا چاند آئے گا اور تیرا کام پورا ہو جائے گا، اور آج اے مجرموں تم الگ ہو جاؤ۔ آج دیکھیں ان مجرموں کو، اس عاجز سے الگ ہیں آپ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی باتیں ہوتی ہیں۔ سامعین کرام، قمر الانبیاء یقیناً نبیوں کے چاند ہے، اور نبیوں کے چاند سے مراد ایک ایسا شخص ہے، یہ بھی یاد رکھیں، جو بذات خود روشنی نہ رکھتا ہو، بلکہ اپنے متبوع انبیاء علیہ السلام سے روشنی اور ہدایت پا کر دنیا کو روشنی اور ہدایت دینے والا ہو۔ یہ بات بھی اس سے نکلتی ہے قمر الانبیاء سے، کہ وہ ایسا بندہ ہوگا کہ اس کی اپنی ذات میں اتنی روحانی طاقت نہیں ہوگی، وہ اپنی روحانی طاقت سے یہ روشنی لوگوں کو نہیں دے سکتا، نہ ہدایت دے سکتا تھا۔ ہاں، اللہ نے اسے قمر الانبیاء بنایا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت اور اس کی روشنی، اور حضرت مرزا غلام صاحب جو محمدی مریم ہے، اس سے روشنی اور ہدایت پا کر اس بندے نے دنیا کو ہدایت دینی تھی اور دنیا میں سچائی کا نور پھیلانا تھا۔ علاوہ اس کے سامنے کرام میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ 5 اپریل 1905 کو اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا صاحب پر ایک الہام نازل فرمایا۔ یہ تذکرہ صفحہ 448 پر ہے۔ یہ الہام اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کففت عن بنی اسرائیل، فرمایا بنی اسرائیل سے مراد وہ قوم ہے جس پر اسی قسم کے واقعات تکلیف وارد ہوئے ہوں جیسے کہ بنی اسرائیل پر فرعون کے زمانہ میں ہوئے تھے۔ کففت عن بنی اسرائیل کا لفظی معنی یہ ہے کہ میں نے بنی اسرائیل سے دشمن کا حملہ روک دیا۔ آگے حضور فرماتے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہماری جماعت بنی اسرائیل سے مشابہ ہے۔ وہ لوگ جو ان پر بیجا ظالمانہ حملے کرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے مشابت دی ہے، اور پیشگوئی کا حاصل مطلب یہ ہے کہ ایسے بیجا حملے کرنے والے روک دیے جائیں گے، اور ایسے نشان ظاہر ہوں گے کہ ان کی باتوں کا لوگوں کے دلوں پر کچھ اثر نہیں ہوگا۔ یہ جو حوالہ پڑھا میں نے 448 اور 449 صفحات ہیں تذکرہ کے۔ اسی طرح سامعین کرام، اللہ تعالیٰ تذکرہ کے صفحہ 451 اور 452 پر بھی اس حوالے سے فرماتا ہے، یہ بھی الہام ہے، تو وہ بھی میں آپ لوگوں کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بخور آنچے ترا بخور آنم لاکا درجاتن فی السماء و فی الذین ہم یبصرون نزلت لاکا نوری آیاتم و نہدم ما یأمرون قل اندی شہادتم من اللہ فہل انتم مومنون کففت عن بنی اسرائیل انا فرعون و حامان و جنودہما کانوا خاطئین انی مع الافواج اتیک بغدتاً۔ یعنی جو کچھ میں تجھے کھلاتا ہوں وہ کھا، تیرا آسمان پر ایک درجہ ہے، اور نیز ان میں درجہ ہے جو آنکھیں رکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں، اور میں تیرے لیے زمین پر اتروں گا اور اپنے نشان دکھلاؤں گا۔ ہم تیرے لیے زلزلہ کا نشان دکھلائیں گے، اور وہ عمارتیں جن کو غافل انسان بناتے ہیں یا آئندہ بنائیں گے گرا دیں گے،
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک زلزلہ نہیں بلکہ کئی زلزلے ہوں گے جو عمارتوں کو وقتاً فوقتاً گرائیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ میں تیری جماعت کے لوگوں کو جو مخلص ہیں اور بیٹوں کا حکم رکھتے ہیں بچاؤں گا۔ اس وحی میں خدا تعالیٰ نے مجھے اسرائیل قرار دیا۔ غور سے سنیں سامعین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وحی میں خدا تعالیٰ نے مجھے اسرائیل قرار دیا اور مخلص لوگوں کو میرے بیٹے۔ اس طرح وہ بنی اسرائیل ٹھہرے۔ اور پھر فرمایا کہ میں آخر کو ظاہر کروں گا کہ فرعون یعنی وہ لوگ جو فرعون کی خصلت پر ہیں، اور حامان یعنی وہ لوگ جو حامان کی خصلت پر ہیں، اور ان کے ساتھ کہ لوگ جو ان کا لشکر ہیں، یہ سب خطا پر تھے۔ تو اب میں بتانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو کہ حضور صاحب نے بڑے کھلے طریقے سے بتا دیا ہے کہ جو میں اسرائیل ہوں، اور یعقوب کا نام دوسرا اسرائیل تھا۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے میں اسرائیل ہوں اور میری جماعت جو ہے یہ بنی اسرائیل کا حکم رکھتی ہے، یہ بنی اسرائیل ہے آخری زمانے کی۔ تو سامعین کرام، اب اس بنی اسرائیل کو تو یرغمال بنا لیا مرزا بشیر الدین محمود نے ایک جھوٹے نظام میں پھنسا کر۔ پہلے جماعت پر قبضہ کیا اور پھر اس کے بعد ایک نظام کے ساتھ یہ لوگ یرغمال کر لیے گئے۔ عقیدت جو تھی ان کے دلوں میں حضرت مرزا صاحب السلام کی، اس کی وجہ سے وہ لوگ بیچارے غلام بن گئے، اسیر ہو گئے۔ تو ان کا جماعت احمدیہ جو ہے جس کے متعلق حضرت مرزا صاحب فرماتے ہیں یہ بنی اسرائیل ہے میری جماعت، تو اسی طرح اب ان کی حالت ہو چکی ہے حضرت مرزا صاحب السلام کے بعد جیسی کہ جو بنی اسرائیل تھے مصر میں، فرعون نے ان کو بھی اسیر بنا لیا، غلام بنا لیا، ان سے کام لیتا تھا، مشقتیں کراتا تھا، ظلم کرتا تھا ان پر نا، یہ وہ بنی اسرائیل یعنی ایسی جماعت بنا دی گئی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے سامعین کرام اس فرعون کی اس زمانے میں سرکشی کے لیے حضرت موسیٰ السلام کو کھڑا کیا۔ اس زمانے میں موسیٰ جو تھا وہ اسرائیلی تھا، اسرائیل کے گھر میں پیدا ہوا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ وہ جو بادشاہ تھا فرعون تھا، ان حکمرانوں کے گھر میں وہ پلا بڑا، جبکہ وہ اسرائیلی خون تھا، اسرائیلی بچہ تھا۔ تو بڑا ہو کے پھر وہی جو ہے ایک دفعہ ایسا واقعہ ہوا کہ وہ اپنا دو آدمی لڑ رہے تھے، تو ایک آدمی جو تھا فرعون کی قوم کا تھا اور دوسرا اسرائیلی قوم کا تھا۔ تو اسرائیلی قوم کا جو آدمی تھا اس نے مدد مانگی موسیٰ سے، تو موسیٰ نے اس کو مکہ مارا تو وہ مر گیا، فرعون کی قوم کا آدمی جو تھا۔ تو اس پر پھر بہرحال یہ تفسیر ہے، قرآن کریم بھرا پڑا ہے موسیٰ السلام کے کہانی سے، واقعات سے، بہت صورتوں میں ذکر ملتا ہے۔ تو پھر اگلے دن پھر وہ آدمی جو تھا بنی اسرائیل سے وہ کسی اور سے لڑ رہا تھا، پھر اس نے مانگی بات موسیٰ سے بھی مجھے چھڑائیں گے وہ۔ تو موسیٰ نے پھر کہا کہ یہ تو سارا جو کام کر رہا ہے شیطانی ہے۔ اس وقت موسیٰ کو کسی نے بتایا کہ شہر میں تجھے قتل کرنے کے لیے پروگرام بن رہے ہیں، تو یہاں سے چلا جا۔ پھر حضرت موسیٰ ہم چلے گئے، تو ایک دور چلے گئے وہاں پہ جہاں پر شعیب السلام تھا یا اس کی قوم تھی، وہاں جا کر شعیب السلام کے وہ گھر میں چلے گئے، وہاں پہ ان کی شادی ہوئی۔ تو 8-10 سال وہاں پہ پھر وہ رہے، وہاں پہ ان کے بچے پیدا ہوئے۔ تو بعد میں پھر وہ عرصہ جو تھا شعیب السلام کے ساتھ انہوں نے طے کیا تھا، جب وہ مکمل ہوا تو واپس پلٹے اپنے اہل و عیال کو لے کر۔ صبح کے وقت وہ دیکھتے ہیں کوہ طور پر آگ دیکھتے ہیں، جلتی ہوئی آگ۔ تو وہ اپنے اہل و عیال کو کہتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں جا کے یہ آگ کیا چیز ہے، آگ ہے تو میں لے آؤں گا، ہمارے کام آئے گی، اگر وہ کوئی اور خبر ہوئی تو وہ بھی مجھے پتہ چل جائے گا۔ وہ مقدس وادی طوا تھی۔ یہ صورت طٰہٰ میں، انبیاء میں، القصص میں اور بہت ساری جگہ پر یہ واقعہ ملتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ ہم جب گئے وہاں پہ آگ کے جب قریب پہنچے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو آواز دیا ہے موسیٰ اس وقت تو مقدس وادی طوا میں ہے، تو اپنے دونوں جوتے اتار دے۔ تو انہوں نے دونوں جوتے اتار دیے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے کلام کیا بھی تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے عرض کیا کہ اے اللہ یہ میری عصا ہے، یہ میری لاٹھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے کہا کہ اس کو زمین پر رکھ دے۔ تو حضرت موسیٰ نے رکھ دیا۔ جب وہ رکھا تو وہ سانپ بن گیا، ظاہر ہے کہ وہ تو بالکل سانپ بن گیا۔ تو موسیٰ اس کے ڈرے سانپ سے اور بھاگنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو آواز دی کہ اے موسیٰ
رسول اپنے رب کے حضور سے ڈر کر بھاگا نہیں کرتے، واپس آ جا تو اس عصا کو اٹھا لے، تجھے کچھ نہیں کھائے گا۔ تو حضرت موسیٰ سام آئے اور انہوں نے اس عصا کو دوبارہ پھر اٹھا لیا، اور وہ عصا بن گیا، یعنی وہ جو سانپ بنا تھا اس کی وہ کیفیت ختم ہو گئی، پھر دوبارہ وہ لکڑی کا عصا بن گیا۔ تو اس کا واقعہ کافی صورتوں میں ملتا ہے۔ میں یہاں پر ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 22 میں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ کالا خذھا ولا تخف سنعیدھا سیرتھا الاولی، یعنی اللہ نے فرمایا موسیٰ کو کہ اسے پکڑ لے اور ڈر نہیں، ولا تخف، ڈر نہیں، سنعیدھا سیرتھا الاولی، ہم اس کی پہلی حالت پر لوٹا دیں گے۔ یہ جو ابھی میں نے پڑھی ہیں نا جو آیات، یہ جو میں نے پڑھی تھی قمر الانبیاء کے حوالہ سے، ان میں بھی اللہ تعالیٰ اس طرح فرماتا ہے انا رعدھا الیکا ان استجارتک فاجرھا ولا تخف سنعیدھا سیرتھا الاولی۔ یہ وہی باتیں ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوئی تھیں، کہ یہاں پر بھی اللہ فرماتا ہے ہم اس کو تیری طرف واپس لائیں گے، اگر تیری طرف پناہ ڈھونڈے تو پناہ دے دے، اور مت خوف کر، ہم اس کی پہلی حالت پھر اس میں ڈال دیں گے۔ دراصل جیسے موسیٰ سے ہم ڈر گئے تھے اس عصا سے، جب وہ سانپ بن گیا وہ بھاگے، اللہ نے کیا ڈر نہیں، اس کو اٹھا لے اور ہم اس کو پہلی حالت پر لٹا دیں گے، یعنی اس کو بالکل لاٹھی بنا دیں گے، تو وہ بن گئی لاٹھی۔ تو ایسے ہی حضرت مرزا صاحب کو علیہ السلام کو بھی قمر الانبیاء جب الہام ہوا ہے تو اسی قسم کے الہام یہ نازل ہوئے تھے۔ اس کا مطلب بھی یہ تھا کہ وہ جو قمر الانبیاء تھا دراصل ایک موعود عصا جو تھا آخری زمانہ کے موسیٰ کو بھی بخشا گیا تھا، 2 عصا بخشے گئے تھے، ایک ان میں سے ایسا عصا تھا خاص ان کی دعا کا نتیجہ تھا۔ تو جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ جو حوالہ ہے یہ تذکرہ میں ملتا ہے، یہ 21 جون 1903 کا ہے الہام۔ حضور صاحب فرماتے ہیں مجھے 2 عصا دیے گئے تھے، ایک جو میرے پاس تھا، دوسرے وہ جو گم ہو گیا تھا، اور گم شدہ عصا کو جو میں نے دیکھا تو اس کے منہ پر لکھا ہوا تھا دعا کا مستجابن۔ اسی طرح 21 جون کو ہی ایک چھڑی پر لکھا ہوا یہ دکھایا گیا دعا کا مستجابن، یعنی تیری دعا مقبول ہے، دعا کا مستجابن کا یہ مطلب ہے۔ تو حضور صاحب کو بھی یہ ایک بطور خاص ایسا عصا دیا گیا تھا جو آپ کی دعا کا نتیجہ تھا، اور یہ وہی ذکی غلام ہے جو آپ ہم کی چلہ ہوشیارپور میں دعاؤں کی قبولیت کے نتیجہ میں رحمت کا نشان دیا گیا تھا۔ تو اس کو اللہ نے عصا بھی قرار دیا ہے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام اول کو ایک عصا ملا تھا، ایک مزن و عصا، ایسے ہی موسیٰ ثانی جو تھا حضرت مرزا غلام صاحب، ان کو بھی ایک عصا بطور خاص آپ کی دعا کے نتیجے میں بخشا گیا تھا۔ تو یہ جو الہام اب میں نے قمر الانبیاء کے حوالہ سے پڑھے ہیں، ان میں جو ذکر آتا ہے انا رعدھا الیکا ان استجارتک فاجرھا ولا تخف سنعیدھا سیرتھا الاولی، تو یہ جو الفاظ ہیں ان میں یہی ذکر فرمایا ہے کہ معاملہ یہ ہونا تھا کہ مرزا صاحب وسلم کے بعد آپ کی جسمانی نسل نے اس کی جماعت کو تباہ کرنا تھا، نیست و نبود کرنا تھا، ختم کر دینا تھا، اس کی روحانی حیثیت ختم کر کے ایک دنیاوی انہوں نے کاروبار بنا لینا تھا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے تو ان کی زندگی میں ان کو یہ عصا دے دیا جو اس گند کو صاف کرنے والا تھا۔ حضور صاحب نے اس کو مسلم موعود قرار دیا اپنی زندگی میں، اس مسلم موعود نے آ کے تو اس سارا جو گندگی ہے اس کو دور کرنا تھا، جماعت احمدیہ کو مفصح ایک پاک جماعت بنا کر حضرت مرزا صاحب کے قدموں میں رکھ دینا تھا۔ تو جب اس نے یہ کام کرنے تھے، وہ عصا تو کچھ بھی نہیں ہوتے، حضرت موسیٰ صاحب کو عصا تو کوئی لکڑی کا عصا تھا، اس میں اگر طاقت آئی تھی تو موسیٰ صاحب کے ہاتھ کی وجہ سے آئی تھی۔ تو ایسے ہی آخری زمانے کے موسیٰ کو جو عصا ان کی دعا کی قبولیت کے نتیجے میں دیا گیا ہے، وہ بھی ایک لکڑی کا عصا ہے، صرف جیسے کہ لکڑی کا عصا نہیں ہوتا، اس کی کیا حقیقت، کچھ بھی نہیں ہوتی۔ لیکن جب موسیٰ ثانی کے ہاتھ میں وہ عصا نے جانا تھا تو اس میں وہ حیرت انگیز طاقت پیدا ہو جانی تھی۔ تو اس طاقت سے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام ثانی کی وجہ سے اس کے پیدا ہونی تھی، تو اس نے سارے معاملات ٹھیک کرنے تھے جماعت کے، اور پھر اس طریقے سے اس کو علم ملنا تھا خدا کی طرف سے، اور حیرت انگیز اس نے ایسے کام کرنے تھے کہ اس کے نتیجے میں یہ روحانی عالم کی باتیں میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، اس کے نتیجے میں جو محمدی مریم ہے
یا جو موسیٰ ثانی تھے اس کے دل میں یہ پیدا ہونا تھا خیال کہ یہ جو عصا ہے کہیں میری اولاد کو کھا ہی نہ جائے، ختم ہی نہ کر دے۔ اس خیال کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا، حضور صاحب کو یہ الہام نازل فرمایا کہ ہم تجھے واپس تیری طرف اسے لائیں گے۔ دیکھو حضرت مرزا صاحب اسلام کا موسیٰ ثانی کا عصا گم نہیں ہوا جماعت میں، اس پہ قبضہ نہیں کیا اس کی پیشگوئی پر۔ اللہ فرماتا ہے انا رادوہا الیکا ان استجارت کا فآجرها ولا تخف سنعیدها سیرتها الاولی، کہ ہم اسے واپس تیری طرف لائیں گے، یعنی اس کھوئے ہوئے گم شدہ عصا کو تیرے کو، اور اگر وہ تیری طرف پناہ ڈھونڈے تو اسے پناہ دے دے، اور مت خوف کر، ہم اس کی پہلی خصلت پھر اس میں ڈال دیں گے، یعنی آپ ڈرنا نہیں، ڈر نہیں، میں اس کو دوبارہ اس کی جو طاقتیں ہیں، جو علم دیا ہے یا جو طاقتیں بخشی ہیں اس کو، پھر دوبارہ ان کو میں ویسے ہی ایک عصا بنا دوں گا لکڑی کا، اور ڈر نہیں اس سے۔ اور یہ مجھے فہم میں لگ گیا ہے کہ موسیٰ ثانی کے دل میں اس وقت یہ پیدا ہونا تھا خیال کہ یہ جو ہے عصا جو میرا ہے، اس کو اللہ نے ایسی طاقت دے دی ہے، اس کو ایسا علم دیا ہے کہ اس کے زور پر یہ کہیں میری اولاد کو ختم نہ کرتے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا، جیسا کہ موسیٰ اول کو فرمایا تھا کہ اے موسیٰ ڈر نہیں اس سے، پکڑ لے اس کو، میں پھر اس کو لاٹھی بنا دوں گا، تو وہ بنا دی اللہ نے۔ ایسے ہی جو موسیٰ ثانی تھا اس کے دل میں بھی یہ بات پیدا ہونی تھی کہ کہیں یہ موعود عصا جو میرا ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنی اس کو طاقت بخشی ہے، علم دیا ہے، تو کہیں میری جو جسمانی اولاد ہے، کیونکہ جسمانی اولاد تو بہرحال کمزوری ہے انسانوں کی، نبیوں کی بھی کمزوری ہے، تو یہ کہیں میری اولاد کو ہی ختم نہ کر دے۔ تو اللہ نے جواباً یہ باتیں کہی ہوئی ہیں کہ نہیں، ڈر نہیں، ہم اس کو اس عصا کی جو خصلت ہے پہلی اس میں اس کو ڈال دیں گے، تو یہ تیری اولاد کو ختم نہیں کرے گا۔ تو یہ باتیں ہیں جو میں بتانا چاہتا تھا آپ لوگوں کو۔ تو علاوہ اس کے آپ لوگ جانتے ہیں سامعین کرام کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون جو تھا حضرت موسیٰ السلام کے زمانے میں ظالم، اس کو ختم کرنے کے لیے انہی کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کی پرورش کروائی اور پھر اس کے مقابلے میں کھڑا کر دیا۔ ویسے ہی ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ ہر فرعون جو ہوتا ہے، ہر فرعون نے را موسیٰ، یعنی ہر فرعون کے مقابلہ کے لیے اللہ تعالیٰ ایک موسیٰ بھی کھڑا کر دیتا ہے۔ ایسے ہی میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کو، اگرچہ آپ خود بھی موسیٰ تھے، میں کبھی آدم کبھی موسیٰ کبھی یعقوب ہوں، نیز ابراہیم ہوں، نسلیں ہیں میری بے شمار، اس کے باوجود آپ کو بھی آپ کے بعد ظاہر ہونے والا ایک موسیٰ دیا گیا تھا، وہ ذکی غلام ہی تھا۔ جیسا کہ الہام ہے یہ تذکرہ 596 صفحہ پر 18 مارچ 1907 کو الہام ہوا۔ 9 نمبر پر جو الہام ہے، اللہ فرماتا ہے ایک موسیٰ ہے، میں اس کو ظاہر کروں گا اور لوگوں کے سامنے اس کو عزت دوں گا۔ اب حضرت مرزا صاحب السلام کے بعد جماعت میں ظاہر ہونے والا موسیٰ کون ہو سکتا ہے؟ وہی ہو سکتا ہے جو ذکی غلام ہے۔ اسی سے اللہ تعالیٰ نے جماعتی احمدیہ میں جو گند پڑا، جو جماعتی احمدیہ میں خرابیاں مرزا صاحب کی اولاد نے پیدا کی، ان کو اسی مسلم موت سے صاف کروانا ہے۔ وہی مسلم موت جو ہے وہ موسیٰ کا قائم مقام بھی ہے۔ تبھی اللہ فرماتا ہے ایک موسیٰ ہے، میں اس کو ظاہر کروں گا اور لوگوں کے سامنے اس کو عزت دوں گا۔ سامعین کرام، ابھی میں نے بتایا ہے کہ محمدی مریم حضرت مرزا غلام صاحب کو بشارت دیا گیا یہ ذکی غلام ہے، یہی موعود موسیٰ ہے جس کی آپ علیہ السلام کو الہاماً خبر دی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس موسیٰ کو آپ کے بعد ظاہر کرے گا آپ کی جماعت میں۔ تو ہر فرعون را موسیٰ، ظاہر ہے کہ ابھی میں نے حضور صاحب کے اقتباس پڑھے ہیں کہ حضور صاحب نے اپنی جماعت کو بنی اسرائیل قرار دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے الہاماً بتایا کہ تیری جماعت میں فرعون صرف لوگ بھی پیدا ہوں گے اور حامان صرف بھی لوگ پیدا ہوں گے۔ ابھی میں نے حوالہ پڑھا ہے حضور صاحب کا۔ تو وہ کیا کام کریں گے؟ حضرت مرزا صاحب کی اس بنی اسرائیل جو جماعت ہے اس کو قابو کر لیں گے۔ تو ایسے ہی ہوا، حضرت مرزا صاحب کی جماعت کو تو نیک نظام کے ساتھ مرزا بشیر الدین محمود نے ٹریپ کر لیا اور یرغمال بنا لیا، اسیر کر لیا، قیدی بنا لیا، اور وہ مکمل طور پر اب یرغمال ہو کر بیٹھے ہوئے، کچھ بھی بیچارے کر سکتے۔ بنی اسرائیل جو تھے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہ کیا کرتے فرعون کے آگے؟ کچھ بھی نہیں، غلام تھے بیچارے۔ بلکہ وہ تو موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگ گئے تھے جب سے تو آیا ہے اس فرعون نے ہم پر زیادہ ظلم کرنا شروع کر دیا ہے، ہم سے مزدوری زیادہ لیتا ہے، ہم سے زیادہ کام کرواتا ہے۔ تو ایسے ہی یہ ہے۔ تو یہ جو باتیں ہیں میں نے بتانی تھی آپ لوگوں کو۔ میں اب آخر پہ خطبے پہ 22 دسمبر 2016 کو جناب خالد ایم ڈی نے کوئز نمبر 11 میں کچھ سوالات اٹھائے تھے، میں چاہتا ہوں ان کے متعلق بھی کچھ باتیں میں آپ لوگوں کے آگے بیان کر دوں۔ وہ خالد ایم ڈی صاحب لکھتے ہیں: محترم متلاشیان حق، السلام علیکم ورحمۃ اللہ
وبرکاتہ۔ کہتے ہیں کلیمنٹ مسیح مہدی حضرت عبدالغفار جمبا 2 in 1 علیہ السلام، یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو میں پچھلے خطبہ جمعہ میں کہہ چکا ہوں آپ لوگوں کو کہ 2 in 1 کی بجائے 3 in 1 کہا کریں۔ اس کی تشریح میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں آپ لوگوں کو بتا دی ہے۔ تو وہ آگے لکھتے ہیں ایم ڈی صاحب، خالد ایم ڈی صاحب، پہلا سوال ہے ان کا، از مسلم موعود مسیح موعود اینڈ مہدی مسعود علیہ السلام؟ واسطی اس کا جواب دیتا ہے، کہتا ہے نہیں، قطعاً نہیں۔ میں آپ لوگوں کو جواب میں کہتا ہوں کہ مسلم موعود یقینی طور پر مسیح موعود اور مہدی مسعود دونوں ہے۔ ایک تو وہ محمدی مریم مرزا غلام صاحب کا موعود ذکی غلام ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے اپنے الہام میں مسیح عیسیٰ ابن مریم قرار دیا ہوا ہے۔ اس کے دعویٰ کے بعد، یعنی اس خاکسار کے دعویٰ کے بعد 8 نومبر اور 23 نومبر 2003 کو ماہ رمضان میں کسوف و خسوف کا نشان بھی ظاہر ہوا، جو امام مہدی کی نشانی ہے، آنس میں بیان فرمائی ہوئی۔ اس سے وہ جو مسلم موعود ہے دونوں ثابت ہوتا ہے کہ وہ مسیح موعود بھی ہے، مہدی مسعود بھی ہے، دونوں پیشگوئیوں میں وہ شامل ہے۔ دوسرا سوال وہ یہ کرتے ہیں خالد احمدی صاحب، از اسپرچل سن آف حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام، یعنی اس کے متعلق، مسلم موعود کے متعلق۔ واسطی کہتا ہے ہرگز نہیں۔ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ذکی غلام یقیناً محمدی مریم کا روحانی فرزند ہے، وہ آپ علیہ السلام کا جسمانی لڑکا ہو ہی نہیں سکتا۔ میں نے واسطی صاحب کے آگے یہ 2 سوال رکھے ہوئے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ذکی غلام مرزا صاحب علیہ السلام کے گھر میں، محمدی مریم کے گھر میں بطور جسمانی لڑکا اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا۔ دوسری بات میں نے یہ کہی ہوئی ہے جماعت احمدیہ کے آگے، واسطی صاحب کے آگے بھی، کہ جناب ورچوئس گاڈ اللہ تعالیٰ نے اس عاجز کی جو ثبوت ہے، نشانیاں ہیں وہ علمی، اس میں ساری اس پر مشتمل یہ نظریہ مجھے بخشا ہے۔ اگر کوئی انسان جماعت احمدیہ قادیان میں سے، کوئی مولوی، خلیفہ صاحب، واسطی صاحب، کوئی بھی ان دونوں باتوں کو، دلیلوں کو میری کو جھٹلا دے تو $1 ملین میں آپ لوگوں کو انعام پیش کروں گا اور اپنے دعوے پر نظر ثانی کر لوں گا۔ لیکن کہاں خلیفہ صاحب، کہاں مولوی، کہاں واسطی صاحب؟ میں نے اس سال واسطی صاحب کے گلے میں 1 ملین جوتوں کا ہار ڈال دیا ہے کہ تم اتنے مطلب کہ لا علم بندے ہو، اتنے بے علم شخص ہو کہ تم ان دلیلوں میریوں کو جھٹلا نہیں سکتے، دونوں کو نہیں جھٹلا سکتے۔ تو یہ کہہ دینا کہ قطعاً نہیں، ہرگز نہیں، تو یہ آپ کے دعوے ہیں، ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور میرا آج بھی چیلنج ہے کہ 1 ملین جوتوں کا ہار جو میں نے آپ کے گلے میں ڈالا ہوا ہے، اس سال میں نے ڈالا ہے، قیامت تک آپ کی نسل بھی اس 1 ملین جوتوں کے ہار کو آپ کے گلے سے اتار نہیں سکے گی۔ کہہ دینا اپنی اولاد کو کہ اتارنا، کوئی نہیں اتار سکے گا۔ تیسرا سوال یہ ہے، وہ کہتے ہیں خالد احمدی صاحب، ول ہیو فزیکل غلبہ اسلام لے یسرو الدین کل ہی ود ان 12 years before 2028؟ واسطی کہتا ہے اس سوال کے جواب میں کوئی امکان ہی نہیں۔ خاکسار جواب میں کہتا ہے ویسے تو زندگی سامعین کرام اور ہلاکت بذریعہ دلیل ہوا کرتی ہے، لیکن اس غلبہ دین سے مراد ہے کہ مسلمان ایک تو اکثریت میں چلے جائیں گے، ہو جائیں گے دنیا میں، اور دوسرا یہ کہ دین اسلام ہی دنیا میں ایک معزز اور معتبر دین ہو جائے گا۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ تعالیٰ میں آئندہ خطبہ جو ہے، اگلے سال جو ہے پہلا خطبہ جمعہ آئے گا، اس میں تفصیل بیان کروں گا زیادہ تر۔ یہ میں اتنی بات کہتا ہوں کہ یقیناً ہوگا۔ واسطی کہتا ہے کوئی امکان نہیں، میں کہتا ہوں یقیناً ہوگا، انشاءاللہ میری زندگی میں ہوگا، 2028 تک ہوگا۔ باقی تفصیل اس غلبے کی میں اگلے خطبہ جمعہ میں بتاؤں گا۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ ول ہیو وصال اکبر ان 2028؟ واسطی کہتا ہے 2028 میں بھی ہو سکتا ہے، اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی۔ خاکسار جواباً کہتا ہے سامعین کرام کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی یہ خبر بالکل سچی ہے، اور 2028 میں ہی اس یہ جو عاجز ہے اپنے نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا، تمام ان کاموں کے بعد کرنے کے، پورا ہونے کے بعد جن کا ذکر پیش بھی مسلم میں اللہ تعالیٰ نے الہاماً بتایا ہوا ہے، وہ سارے کام کر کے غلبہ اسلام بھی انشاءاللہ ہو جائے گا۔ تو اس کے بعد اس عاجز کو نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا۔ پانچواں یہ سوال ہے کہ ول بی بریڈ ان روضہ مبارک فزیکلی؟ واسطی کہتا ہے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ خاکسار جواب میں کہتا ہے سامعین کرام کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح ہوگا، کیونکہ وہ جو پیشگوئی ہے آنسم کی وہ سچی ہے، کہ وہ بالکل آنسم کی جو پیشگوئی ہے وہ کچھ حصہ تو وہ سچا ثابت ہو گیا ہے،
وہ پیشگوئی آسم نے اپنی زندگی میں کی تھی. آپ سم فوت ہوئے، اس کے بعد آپ کی قبر بنی، روضہ بنا. اس روضہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی قبر کے دائیں طرف، اور بائیں طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبریں بن گئی ہیں. یہ یعنی آسم کے وفات کے بعد سارے واقع ہوئے ہیں. حدیث میں یہی باتیں بتائی جاتی ہیں، اور میں آپ لوگوں کو پڑھ کے سنائی دیتا ہوں تاکہ یہ حدیث اس طرح ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مسیح نزول فرما ہوں گے تو شادی کریں گے، ان کی بشارتوں کی حامل اولاد ہوگی، دعویٰ ماموریت کے بعد 45 سال کے قریب رہیں گے، پھر فوت ہوں گے، اور میرے ساتھ میری قبر میں دفن ہوں گے. واسطی صاحب ایم ڈی خالد صاحب، یہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں. تم میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کو کیسے جھٹلا سکتے ہو؟ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پس میں اور مسیح ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ایک قبر سے اٹھیں گے قیامت کے دن. نا یہ جو باتیں ہیں یہ آسم کی پیشگوئی ہے، یہ تو ابھی تو پوری ہو چکی ہے. ان کا روضہ بنا، پھر آسم کے دائیں طرف اور بائیں طرف عمر، دائیں طرف ابو بکر صدیق دفن ہو چکے ہیں. تو اگلی جو باتیں ہیں وہ کیوں نہیں سچی ہوں گی اگر پہلی ثابت ہو گئی ہیں؟ کیونکہ پورا آسم کا کلام جو ہے اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر انہوں نے بتایا تھا. تو یہ کہنا واسطی صاحب کا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ آپ کے اپنے خیال تو ہو سکتی ہیں، آپ کی خواہشیں ہو سکتی ہیں کہ ایسا نہ ہو، اللہ کرے نہ ہو، لیکن ہوگا ایسے ہی انشاءاللہ تعالیٰ. پھر میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ لوگ پھر ایسے کرنا کہ واسطی اینڈ کمپنی سارے جا کے ڈنڈے لے کے مدینے بیٹھ جانا، جا کے وہاں پہ بھی عبدالغفار جمبا کو ادھر روضوں میں دفن نہیں ہونے دینا. اور پھر آپ مدینہ میں کیسے جا سکتے ہیں ڈنڈے لے کر؟ آپ کو تو عالم اسلام نے، امت محمدیہ نے دائرہ اسلام سے اس طرح باہر نکال کر بٹھا دیا ہے جیسے دودھ سے بال نکال کر بٹھا دیا جاتا ہے. آپ کی کیا حیثیت ہے؟ آپ تو مدینہ میں نہیں جا سکتے. یہ اس کا دفاع کرنے کے لیے کہ عبدالغفار جمبا کو روضہ میں دفن نہیں ہونے دینا. تو آپ لوگ جو ہیں ناکام و نامراد لوگ ہیں، آپ کی کوئی حیثیت نہیں. یہ آپ کی جو باتیں ہیں، خیال ہیں، آپ کے خیال ہیں، شیطانی خیال ہیں سارے. آپ کی امنگیں ہیں، آپ کے دل میں اٹھتی رہتی ہیں، شیطان کی طرف ڈالتا رہتا ہے شیطان تمہارے دلوں میں کہ نہیں ایسے نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، معمولی سا انسان یہ کیسے ہو گیا. آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ عاجز کہاں سے بول رہا ہے. اس عاجز کے ساتھ کس خدا کی عظیم باتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کے ساتھ کس طرح کلام فرماتا ہے. آپ کو کیا پتہ ہے اس بات کا؟ یہ میں جانتا ہوں یا میرا خدا جانتا ہے. تو آخری جو ہے سوال چھٹا، وہ کہتے ہیں ول بی میرڈ فزیکلی ود عطیت المجیب اینڈ دا ہول ورلڈ ول سی. واسطی کہتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا. تو خاکسار جواب نرض کرتا ہے سامعین کرام کہ خاکسار کی شادی تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق 27 اکتوبر 1985 کو ہو گئی تھی. میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں اس کا ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اولاد کی خبر دی ہے اور وہ بھی پوری کر دی. 3 لڑکے دی خبر ملی، وہ علن دے پورے کر دیے، اور الحمدللہ وہ تینوں لڑکے بھی اپنے اپنے فیلڈ میں جو بھی ہیں ٹاپ پر چلے گئے، کامیاب ہیں تینوں. تو یہ جو شادی تو میری ہو چکی ہے، جہاں تک یہ ہے نا عطیت المجیب کی خبر کا تعلق ہے، یہ بھی یقین سچی ہے اور انشاءاللہ پوری ہوگی. لیکن میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ واسطی صاحب آپ جو ہے نا کبر و نخوت اور جہالت کا ایک تھوڑا سا ٹبہ ہیں. مٹی کا تھوڑا سا اونچا جگہ ہو تو اس کو ٹبہ ہم پنجابی میں بولتے ہیں. آپ کبر و نخوت اور جہالت کا ٹبہ ہیں، اور خاکسار عزم و ہمت اور صداقت اور راستی کا کوہ ہمالیہ ہے. آپ نہیں سمجھتے مجھے، آپ سمجھ بھی نہیں سکتے جب تک اپنے اندر سے گند نہیں نکالتے. آپ نہیں سمجھ سکتے مجھے. آپ جیسے لوگ ہر دور میں اس زمانے کے مرسل کو نہیں سمجھ سکے تھے. ابو جہل جو تھا، جہالت کا باپ تھا، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں سمجھ سکا کیونکہ جہالت کا باپ تھا. آپ کی بھی اسی کی طرح ایک بندے ہیں. آپ بھی میں سمجھتا ہوں کبر و نخوت اور تکبر جو ہے، جہالت ہے، اس کا ایک ٹبہ ہے معمولی سا. لیکن آپ کے مقابلہ میں یاد رکھیں کہ خاکسار عزم و ہمت اور راستی اور صداقت کا ایک کوہ ہمالیہ ہے. آپ مجھ سے ٹکریں مار مار کر اپنے آپ کو کیوں لہو لہان کرتے پھر رہے ہیں؟ آپ کے سر پھٹ جائیں گے سب کے. اس عاجز پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. آپ لوگ میرا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے. تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ اپنی جہالت سے نکل کر، تکبر اور نخوت کو چھوڑ کر اپنے رب کی طرف واپس پلٹاؤ.
آپ کوئی اہم دیندار بندے نہیں ہیں، نہ آپ کا مذہب سے کوئی تعلق ہے، نہ آپ کا احمدیت سے کوئی تعلق ہے، آپ ایک متکبر انسان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی تھوڑا سا لکھنے کی مہارت آپ کو دے دی، 4 لفظ آپ کے دل میں پڑ گئے ہیں یا آپ نے سیکھ لی ہیں، اس کی بنا پر ایک متکبر انسان بن کر تم بنے پھرتے ہو۔ نہ آپ کوئی مذہب کو اہمیت دیتے ہو، نہ کوئی احمدیت کو دیتے ہو، نہ کوئی اسلام کو دیتے ہو، نہ کوئی اس قسم کے روحانی جو لوگ ہوتے ہیں دنیا میں آتے ہیں، اس قسم کے لوگوں کا بھی آپ کی نظر میں کوئی عزت نہیں ہے۔ تو میں آپ کو نصیحت کروں گا، اس تکبر اور جہالت کو چھوڑ کر اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ، کیونکہ کتنے دن اور جی لوگے، آخر جانا تو اسی خدا کے پاس ہے نا۔ تو آگے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایم ڈی صاحب اور واسطی صاحب عطیۃ المجیب کے حوالہ سے میں آپ کو کہتا ہوں کہ جیسا کہ پروین شاکر کہتی ہیں، اس کا شعر ہے، ایک پہلا مصرع اس طرح ہے غالباً: کیسے کہہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا ہے اس نے، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ میں آپ لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ عطیہ کی خبر تو سچ ہے مگر بات تھی بڑی رسوائی کی جناب خلیفہ رابع صاحب کے لیے۔ سامعین کرام یاد رکھیں کہ عطیۃ المجیب کا واقعہ خاکسار کی شادی سے زیادہ فرعونوں کے غرور کی سزا ہے۔ پھر میں کہتا ہوں آپ لوگوں کو کہ عطیۃ المجیب کا واقعہ خاکسار کی شادی سے زیادہ فرعونوں کے غرور کی سزا ہے۔ مرزا بشیر الدین محمود احمد کا نام نہاد خلافتی سلسلہ دراصل ایک فرعونی سلسلہ ہے۔ سامعین کرام، مرزا بشیر الدین محمود احمد، مرزا ناصر احمد، مرزا طاہر احمد اور موجودہ مرزا مسرور احمد، یہ سارے اپنے وقت کے فرعون تھے اور ہیں۔ فرعون یا یہودی کسی انسان کے ماتھے پر نہیں لکھا ہوا تھا، اور نہ ہی ایسے انسانوں کے سر پر سینگ ہوا کرتے ہیں، بلکہ فرعونی یا یہودی رویے ہوا کرتے ہیں جن کی بنا پر لوگ فرعون یا یہودی بن جایا کرتے ہیں۔ جس انسان میں تکبر ہوگا اور اس کے اندر میں کا جن بیٹھا ہوا ہوگا تو وہ فرعون ہوگا۔ جو یہودیوں جیسے کام کرے گا تو وہ یہودی کہلائے گا۔ اے میرے احمدی اسیر بہنوں اور بھائیوں، کیا ان فرعونوں نے تمہیں بنی اسرائیل کی طرح اسیر نہیں بنایا ہوا؟ میرا آپ سے سوال ہے اپنے احمدی بہنوں اور بھائیوں سے، کیا ان فرعونوں نے تمہیں بنی اسرائیل کی طرح اسیر نہیں بنایا ہوا؟ کیا انہوں نے 48 چندوں کی شکل میں تم پر 48 قسم کے جبری ٹیکس نہیں لگائے ہوئے؟ کیا انہوں نے محمدی مریم مرزا غلام صاحب کی روحانی ضروریت سے آزادی ضمیر اور اس کے اظہار کا حق چھین کر تمہیں قبروں میں پڑے مردے نہیں بنایا ہوا؟ کیا انہوں نے تمہیں کیڑے مکوڑوں کی طرح نہیں بنایا ہوا؟ کیا انہوں نے حقیقی اسلام کے نام پر تمہاری گردنوں میں غلامی کا طوق نہیں ڈالا ہوا؟ کیا انہوں نے تمہیں اخراج اور مقاطع ایسی ظالمانہ اور غیر شرعی سزائیں دے دے کر اور تم سے شرف انسانی چھین کر کیا تمہیں جانور نہیں بنایا ہوا؟ کیا انہوں نے خدا کے بندوں یعنی احمدیوں کو اپنے بندے نہیں بنایا ہوا؟ کیا انہوں نے احمدیت کے خوبصورت چہرے کو بدنما داغوں سے بدصورت نہیں کر دیا؟ انصاف پر مبنی عدالتی نظام کی جگہ اپنی نام نہاد قضا بنا کر آپ سب کو انہوں نے 100 سے انصاف سے محروم نہیں کیا ہوا؟ سامعین کرام یاد رکھیں، فرعون بڑا مذہبی تھا اور اس نے خدا کی طاقتوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر اور خدا کا اوتار بن کر بلکہ خدا بن کر وہ لوگوں پر حکومت کرتا اور انہیں کچلتا تھا۔ میں موسیٰ السلام کے زمانے کے خاص کر فرعون کی بات کر رہا ہوں۔ کیا محمودی خلیفے بھی فرعونوں کی طرح خلیفہ خدا بناتا ہے کہ احمدیوں کو جھانسا دے کر عملاً 1 صدی سے احمدیوں کے خدا نہیں بنے ہوئے؟ کیا ان کے یہ سارے شیطانی کرتوت فرعونی نہیں ہیں؟ میں اپنے اسیر احمدی بہنوں اور بھائیوں سے پوچھتا ہوں کہ کیا ان فرعونوں کو ان کے غرور کی سزا ملنی چاہیے یا کہ نہیں؟ مجھے یقین ہے کہ آپ سب با یک زبان ہو کر کہو گے کہ ان فرعونوں کو ان کے غرور کی، ان کے کیے کی ضرور سزا ملنی چاہیے۔ لہٰذا میں دوبارہ کہتا ہوں کہ عطیۃ المجیب کا واقعہ میری شادی کے بجائے دراصل ان فرعونوں کے غرور کی سزا ہے۔ میری شادی تو ہو چکی، اولاد دے دی اللہ نے، بچے پیدا ہوئے، بچے بھی بڑے ہو گیا، اس سال تو اللہ نے مجھے دادا بنا دیا۔ تو سمجھیں اس بات کو، یہ جو تماش بینی کرتے پھر رہے ہیں خالد احمدی صاحب و واسطی صاحب، تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ تماش بینیاں ان کے ایک دن آگے آ جائیں گی۔
تو بعض اوقات بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں مجھ پر کہ جمبا صاحب عجیب آدمی ہے، ایک طرف تو خلیفہ رابع صاحب کو فرعون کہتے ہیں اور دوسری طرف ان کے شعروں کو اپنی سچائی کے لیے وہ استعمال کرتے ہیں۔ دیکھو میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں آپ لوگوں کو، اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یاد رکھیں کہ یوسف السلام اللہ کا ایک برگزیدہ نبی تھا، بھائیوں کی ظلم سے وہ بکتا رہا، پھر قید میں رہا مصر میں بھی کہ لمبا عرصہ، پھر ایک اس زمانے کا جو فرعون تھا اللہ نے اس فرعون کو ایک خواب دکھایا، ایک فرعون کو خواب دکھا کر اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک برگزیدہ بندے کو نہ صرف ایک جیل سے ایک قید سے رہائی دلوائی بلکہ مصر میں ایک بڑا معزز عہدہ یعنی مصر کا حکمران بنا دیا۔ کیسے واقعہ ہوا تھا؟ فرعون جو تھا وہ ایک کوئی نبی تھا، کوئی صادق تھا، وہ ایک فرعون تھا، ملوک تھا، بادشاہ تھا۔ اللہ نے اس ملوک کو، اس فرعون کو خواب دکھا کر اپنے ایک برگزیدہ نبی کو نہ صرف قید سے نجات بخشی تھی بلکہ اس کو مصر کا ایک معزز عہدہ بھی دیا تھا۔ تو کیا اگر یہ خلیفہ رابع صاحب یہ سارے فرعونی سلسلہ ہے، کیا اللہ تعالیٰ اس خلیفہ رابع کو پکڑ کر اس کی زبان سے ایسا کلمہ نکلوا کر اپنے جو مظلوم بندہ ہے یوسف ہے، ماؤد جو ہے رضا صاحب السلام کا، اور ذکی غلام جو ہے، کیا اس کی کامیابی کے سامان پیدا نہیں کر سکتا تھا اللہ تعالیٰ؟ اس نے ایسا ہی کیا۔ بالکل یہ گمراہ لوگ تھے، یہ فرعون تھے اپنے وقت کے، لیکن اللہ نے چوتھے فرعون کو پکڑا، اس کے منہ سے یہ باتیں نکلوا کر اللہ تعالیٰ نے اس کا جو ان کا جو پیشگوئی مسلم موت کا جو ہے دعویٰ ہے یا ان کو عقیدہ ہے اس کو بھی ختم کر دیا اللہ نے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آج بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی کیا ہے، خلیفہ رابع کے منہ سے اس عاجز کی صداقت ان کے منہ سے نکلوائی ہے۔ سامعین کرام، علامہ اقبال اپنے ایک شعر میں کہتا ہے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ علامہ اقبال نے سامعین کرام اپنے شعر میں اولاً دیدہ ور کے الفاظ میں مرسلوں کا ذکر کیا ہے، ثانیاً اس شعر میں ان لوگوں کی طرف بھی انہوں نے اشارہ کیا ہے جو علم کی خدمت کرتے ہیں اور قوموں کی خدمت کرتے ہیں، اور واقعی ایسے لوگ ہزاروں سال کے بعد پیدا ہوتے ہیں دنیا میں۔ سامعین کرام، ہر گھر میں موسیٰ نہیں پیدا ہوا کرتے، یاد رکھیں میری بات۔ اسی طرح ہر ماں کے بطن سے ذکی غلام نہیں پیدا ہوا کرتے، بلکہ ایسا دیدہ ور انسان ہزاروں سال کے بعد عظیم ماؤں کے بطن سے پیدا ہوتے ہیں اور پھر فرعونوں کے غرور کی سزا کا موجب بنتے ہیں اور ان کے غرور کو خاک میں لا دیتے ہیں۔ آخر پر سامعین کرام، میں حضور اسلام کے ان خوبصورت اشعار پر اپنا خطبہ ختم کرتا ہوں۔ حضور اسلام فرماتے ہیں، تجھے دنیا میں ہے کس نے پکارا کہ پھر خالی گیا قسمت کا مارا، تو پھر ہے کس قدر اس کو سہارا کہ جس کا تو ہی ہے سب سے پیارا، ہوا میں تیرے فضلوں کا منادی فسبحان الذی اخذ الاعادی۔ اسی پہ میں اپنا خطبہ ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اولا وآخر وظاہر وباطنا هو مولانا نعم المولا و نعم النصیر و نعم الوکیل۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔
اذکروا اللہ یذکرکم ودعوہ یستجب لکم وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ